أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ سورہ نور کا مطالعہ کل شروع کر چکے تھے اور دوسرے رکوع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا تذکرہ ہوا، اس کا پس منظر بھی بیان ہو گیا اور رب کائنات کی طرف سے جو آپ کی عفت اور پاکیزگی کی گواہی کا اعلان قرآن میں ہوا اس کا بھی کل ذکر کیا گیا تھا۔ اسی واقعے کے تسلسل میں کچھ اور باتیں جو تیسرے رکوع میں بھی آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور بری بات کا۔ اب یہ بات کس تسلسل میں آ رہی؟ ایک الزام لگا برائی کے تعلق سے، اور کل میں نے ذکر کیا تھا آیت نمبر 19 میں کہ اس پر بھی قرآن کہتا ہے جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایک الزام جو کہ برائی کے تعلق سے تھا معاذ اللہ، اس کی اشاعت اگر ہوئی تو قرآن کہہ رہی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور اس پر دردناک عذاب ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ اسی کے تسلسل میں اب شیطان کے نقش قدم کی بات آئی تو شیطان ہے جو بے حیائی اور برائی کی دعوت دیتا ہے، اس کام پر لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ رہتا۔ اب یہ سب کو کہا جا رہا ہے جن کی زبان پر بھی بات آ گئی تھی، سادہ لوہی میں بھی بات آ گئی تھی، اپنے اندر جھانک کر دیکھو تم کتنے پاکیزہ ہو یا نہیں ہو، تمہاری بھی پاکیزگی اللہ ہی کے فضل سے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ مزید برآں معلوم ہوا کہ اللہ کے فضل کے بغیر بچنا ممکن نہیں، اللہ کے فضل کے بغیر تزکیہ ہونا ممکن نہیں، اللہ کے فضل کے بغیر حیا کی حفاظت ممکن نہیں، تو اسی سے توفیق مانگنی چاہیے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت کا ایک پس منظر ہے، ایک صحابی تھے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً کزن بھی تھے، رشتہ دار تھے، غریب آدمی تھے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ اللہ کے صدیق اکبر ان کی مدد فرماتے تھے، لیکن جب یہ الزام ہوتے ہوتے ان کی زبان پر بھی آ گیا، سادہ لوہی میں غلطی ہوئی ان سے، ان کی زبان پر بھی الزام آ گیا، تو صدیق اکبر نے قسم کھا لی میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ سوچئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تہمت لگی تو صدیق والد بھی تو ہیں، کس قدر ان کو افسوس ہوا ہوگا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت رکھنے والے اور مال میں وسعت رکھنے والے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ اچھا، جو مصطح تھے وہ رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے، ہجرت بھی کر کے آئے تھے، تو اسی کی طرف اشارہ کہ نہیں دیں گے ان کو جو رشتہ دار ہیں، مسکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اگلا جملہ بہت ہی قیمتی اپیلنگ کا انداز ہے، الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ بالکل یہی چاہیں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم لوگوں کو معاف کر دو، چاہیے کہ معاف کر دے، درگزر کرے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے؟ صدیق نے فوراً کہا میں تو یہ چاہتا ہوں، معاف ہی نہیں کیا بلکہ وہ مصطح بن اثاثہ کی جو امداد کرتے تھے اس کو ڈبل کر دیا انہوں نے۔
یہ ہیں صحابہ جو صحابہ قرار پائے. کیوں؟ یہ قرآن پر فوراً عمل کرنے والے لوگ تھے. ادھر حکم آئے ادھر عامل ہیں قرآن پر, ادھر عمل کر رہے ہیں فوراً قرآن پر, تو ان کی مدد انہوں نے ڈبل کر دی. فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ ہمیں بھی اپنے روزمرہ کے اور دیگر معاملات میں عمومی طور پر معافی کے رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور یہ آیت ہمارے سامنے بھی رہے. ہم دوسروں کو معاف کریں گے, درگزر کریں گے, اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, بے شک جو لوگ پاک دامن اور انجانی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. انجانی سے مراد کیا ہے؟ وہ اپنی گھر گھر ہستی کے کام کاج میں زیادہ مصروف عمل ہیں, باہر کی دنیا کی زیادہ انہیں فکر اور پریشانی نہیں ہوا کرتی. یہ تو آج کے معاملات ہے کہ مردوں سے آگے عورتیں کچھ نکل جاتی ہیں بعض معاملات میں, اور پیشانہ بشانہ کی باتیں ہیں. لیکن ایک مسلمان عورت کے دائرہ کار اصلاً اس کا گھر ہے, پھر اس کے شوہر کی جو ہے خدمت کا معاملہ, اولاد کی تربیت کا معاملہ, کل کے کوئی مبلغ ہوں گے, داعیان دین ہوں گے, مجاہدین ہوں گے, انہی ماؤں کی گود میں پیدا ہوں گے. یہ اصل فوکس ایک مسلمان عورت کا ہونا چاہیے. بہرحال فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن انجان مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. یہ تین اعضاء کی گواہی یہاں ہے, زبان, ہاتھ اور پیر. سورہ یاسین میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 65 میں. پھر سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 20-21 سے پڑھیں گے. آنکھ, کان اور کھال یہ گواہی دیں گے انسان کے خلاف. اللہ اکبر. یہ 6 اعضاء کی گواہی خود انسانوں کو اپنے اندر سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق, اس دن اللہ انہیں ان کا ٹھیک بدلہ دے دے گا. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین, اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ذات ہے جو حق کو واضح فرمانے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ اخلاقی ہدایت بیان کی جا رہی. اصولی بات ہے کہ نیک لوگ اچھے ماحول میں نظر آئیں گے, برے لوگ برے ماحول میں دکھائی دیں گے. اسی طرح یہ جو جوڑوں کا معاملہ ہے یہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہوا کرتی ہے کہ ناپاک کے ساتھ ہی خوش دکھائی دیتا ہے معاذ اللہ, اور اچھے اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کو ہی پسند کرتے. اخلاق کی تعلیم بیان کی جا رہی. یہ بات کل میں نے عرض کی تھی, ماضی میں کسی سے غلطی ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کے معاملے کو درست کر لیا, تو ایسا نہیں کہ اب ماضی کا لان تان دے کر اس کو بھی ناپاک اور برا اور برائی کہا جائے گا. نہیں, اللہ معاف فرما دیتا ہے, بندوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے. تو یہ ایک اخلاق کی بات بیان کی جا رہی ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون, وہ اس سے مبرہ ہیں یعنی بری ہیں جو وہ کہتے ہیں, مراد الزام تراشی کرتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے. اب جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اگلی آیات ہیں, اس میں معاشرت کے حوالے سے بڑی پیاری ہدایات عطا کی گئیں. گھروں میں داخل ہو رہے ہو اجازت کا معاملہ ہونا چاہیے, کسی کے گھر جا رہے ہو اجازت کا معاملہ ہونا چاہیے, اور نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ ہونا چاہیے. ایک خاتون اپنی زینت کن کے سامنے اس کا اظہار کر سکتی ہے, کن کے سامنے اظہار نہیں کر سکتی. یہ مباحث ہیں جو یہاں پر معاشرت کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں. اور نوٹ آپ کو کل کرایا تھا, سورہ نور 6 ہجری میں نازل ہوئی, اس کو ذہن میں رکھیے گا, اس سے متعلق ایک بات آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا. حتی تستأنسوا, یہاں تک کہ تم اجازت لے لو. اجازت میں یہ بھی کہ اپنا تعارف بھی کرا دینا. اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں, البتہ اپنے گھر کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت یہ ہے کہ سلام کر کے داخل ہو, اور ہدایت یہ ہے کہ اس طریقے پر داخل ہو کہ گھر والوں کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی آ گیا ہے, چاہے ماں کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ایک صحابی نے عرض کیا, اللہ کے پیغمبر میری والدہ گھر میں تنہا اکیلی ہوتی, تو میں بغیر اجازت کے آ جاتا ہوں, کوئی حرج تو نہیں, یا بغیر اطلاع کے. تو آپ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ دیکھو تم پسند کرو گے کبھی والدہ کو ایسی کیفیت میں دیکھو جو تمہیں اچھی نہ لگے. ظاہری بات ہے گھر میں وہ اکیلے تو ایک لائٹ موڈ میں انسان ہوتا ہے, ہاں میں تو پسند نہیں کروں گا, تو تم بھی گھر آؤ تو اطلاع دے دو. اب اس اطلاع کی بہترین شکل تو کیا, السلام علیکم کہنا. ویسے تو آج کل گھر میں ہم لاک لگاتے تو آدمی ناک کرتا ہے یا بیل بجاتا ہے, اور اگر چابی بھی ہے تو اندازہ ہو جائے گھر والوں کو کہ والد آ گئے ہیں یا بیٹا آ گیا ہے یا بھائی آ گیا ہے, تاکہ جو محرم خواتین ہیں وہ بھی اپنے معاملے کو لباس کے اعتبار سے بہتر کر لیں. یہ دین یہاں تک کے لیے ہمیں احتیاط کی تلقین فرماتا ہے. وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا, اور ان کے رہنے والوں کو سلام کرو. اب اپنے گھر میں بھی آدمی ہے تو سلام کرے, حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں تو بھی کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرشتے بھی تو ہوں گے، جنات بھی ہو سکتے وغیرہ. تو اگر کوئی نہیں بھی ہے تب بھی سلام کرنا چاہیے، اور ویسے گھر میں کوئی ہے تو سلام کر کے داخل ہو. اور کسی اور کے گھر میں جا رہے آدمی نوک کرے حدیث میں، اور نوک کر کے دستک دے کے دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو تاکہ کوئی نامحرم سامنے آئے تو سامنے نہ ہو جائے. اندر سے کوئی پوچھے کون تو سلام تو کرے، پھر اپنا نام بتائے. یہ نہیں کہ میں ایسا ہوا حدیث میں ذکر آتا ہے تو فرمایا کہ میں کیا ہوتا ہے، نام بتاؤ بھائی اپنا. تو اپنا تعارف بھی کرایا جانا، سلام کرنا، اجازت لینا، یہ ہیں تعلیمات جو عطا کی گئی. نقطہ بنیادی کیا ہے؟ یہ محرم نامحرم کی تمیز وہ آگے ذکر آ جائے گا، لیکن یہ حیا کا حفاظت یہ کیا ہے؟ وہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے برائی کا، زنا، اس تک جتنے راستے ہیں ان سب پہ پابندی لگائی گئی. اچھا وہ پابندی کیوں لگائی جا رہی؟ تاکہ لوگوں کی حیا محفوظ رہے اور یہ گھرانے محفوظ ہو، عفت کا ماحول وہاں پر پیدا ہو، تبھی معاشرہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہوگا. وہ ایک بنیادی مقصد کہ وہ برائی جڑ سے اکھڑ جائے، اس تک جانے کے راستے بھی بند ہو جائیں. اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو یہ مقامات بہت خوبصورتی سے، آسانی سے سمجھ آتے بھی ہیں اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا احد، پھر اگر تم اس میں یعنی گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها، تو داخل نہ ہونا، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. ممکن ہے برابر پڑوس میں کوئی چابی دے گیا، جی فلاں ہمارے دوست ہیں تو ان کے حوالے کر، ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، لیکن اجازت کے بغیر داخلہ نہ کیا جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم بغیر اطلاع دیے پہنچ جاتے ہیں اور اگلا بیچارہ مصروف ہے، کوئی بھی مصروفیت ہو سکتی ہے، گھر کی، کاروبار کی، معاش کی، ادروائز گھر پہ کوئی اسائنمنٹ پورا کر رہا ہے، اور پھر ہم کہیں جی بڑا آدمی ہو گیا ہے. یہ ہماری غلطی ہے، بڑا آدمی نہیں ہو گیا، مسئلہ ہے کہ ہم نے غلطی کی، اطلاع دے کر نہیں گئے، اپوائنٹمنٹ لے کر نہیں گئے ہیں. ہاں ایک ہوتے بالکل بے تکلفی والی دوستی، تو بحثی کوئی نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو معاملے ڈفرینٹ ہے. عام حالات کے اندر یہ ہے کہ آج کل تو موبائل بھی ہے، سارے ذرائع دستیاب ہیں، آدمی اطلاع دے کر جائے، اپوائنٹمنٹ لے کر جائے، یہ بڑی قیمتی بات ہے. اور یہ دینی حلقوں کے اندر بھی بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں اور بڑی کوتاہیاں کر جاتے ہیں، لوگوں کے اوقات کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں کی ذمہ داریاں اور ان کے جو اسائنمنٹس ان کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر کہتے ہیں جی بڑے آدمی ہو گئے. تو مسئلہ بڑے آدمی کے نہیں، اگلے کی کیا مجبوری ہے، کیا مصروفیت ہے، کیا ہوگی اس کے اسائنمنٹ، آپ کو مجھے کیا پتا. ہاں جب ہم پہ گزرتی پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسے غلط کیا. میں آرام کر رہا تھا 3 بجے آگے سے اٹھا دیا، مجھے برا لگا نا، ابھی میرے آرام کا ٹائم، تو دوسرے کو بھی تو برا لگ سکتا ہے بھائی. تو تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو کہا جا رہا ہے اگر لوٹنے کو کہہ دیا جائے تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، اس کو برا نہ بناؤ. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا خوب علم رکھنے والا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس پر تم پہ کوئی حرج نہیں اگر تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کسی کی رہائش نہیں، جس میں تمہاری کوئی شے ہو. جیسے پبلک پلیسز ہیں وہاں پر آدمی چلا جاتا ہے، ایئرپورٹ ہے لیکن اس میں بھی بہرحال ایئرپورٹ والے بھی آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ کی فلائٹ ہے تو بتائیے، ورنہ آپ گھومنے کے لیے آئیں تو باہر جائیے. وہاں پہ بھی رائٹ آف ایڈمیشن ریزروڈ ہوا کرتے ہیں، لیکن پبلک پلیسز، مارکیٹ ہے، مسجد ہے، اس طرح ہے تو آدمی جا سکتا ہے، وہاں کوئی اجازت کا معاملہ نہیں ہوا کرتا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ فرما دیجیے مومن مردوں کو وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلی اور حتمی بات بیان ہو گئی، نگاہوں کی حفاظت رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حدیث میں ذکر ہے یہ بد نظری، بری نگاہ، یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کا تیر نہیں، شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے بری نگاہ سے، اور پھر شرمگاہ تک معاملہ جاتا ہے، وہ تصدیق کرتی یا تکذیب کرتی. اللہ ہمیں حفاظت کی توفیق دے. حدیث میں ذکر آدھ سے نگاہ کو وہاں سے بچایا جہاں نہیں جانی چاہیے تھی، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا، مٹھاس. اور اس کی نحوست کیا ہے بد نگاہی کی؟ عبادت کی لذت اور چاشنی اور مٹھاس وہ چھن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، یہ نحوست ہے کس کی؟ اس بد نگاہی کا اثر ہماری روح اور ہمارے باطن پر پڑتا ہے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب آخری بات، باہر محلے میں باہر تو نکلنا، اب کیا کرے آدمی؟ حتی الامکان کوشش کرے نگاہوں کو نیچے رکھنے کی اور اللہ کا ذکر کرتا رہے مستقل. اس لیے کہ بہرحال اب موٹر سائیکل چلانی، گاڑی چلانی ہے، نگاہ بالکل نیچے تو نہیں رہے گی، نظر تو پڑنے کا امکان ہے. اس کا ڈیٹرنٹ کیا ہے کہ اثر نہ پڑے اس کا برا؟ اس کا ڈیٹرنٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے، اس کا ڈیٹرنٹ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. جتنا ذکر الہی زبان پر جاری رہے گا یہ شیطان دور رہے گا اور اس کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی توفیق، ہمیں توفیق دے، ہم نگاہوں کی حفاظت کریں. تو
تو فرمایا کہ مومن مردوں کو کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب اس سے واقف ہے جو وہ کرتے ہیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہ مومن عورتوں کے لیے بھی آ گیا، وہ بھی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ بھی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذکر تو اس تعلق سے آ گیا، ایک بنیادی فرق رہے گا، مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ خطرناک ہے بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ چہرے کا پردہ، آج تھوڑی سی بات کریں گے، باقی بات سورہ احزاب میں کریں گے، چہرے کے پردے کا تعلق عورت سے ہے، مرد سے نہیں ہے، البتہ حفاظت دونوں کو کرنا ہے، لیکن مرد کا دیکھنا زیادہ خطرناک ہے بنسبت عورت کے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو ہی توفیق عطا فرمائے کہ نگاہوں کی حفاظت رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، کیوں یہ حیا براہ راست ایمان سے متعلق ہے، حدیث شریف میں ترمذی کی روایت، حیا اور ایمان دونوں آپس میں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، حیا گئی تو پھر ایمان بھی چلا جائے گا۔ یہ سارے احکامات کاہے کے لیے؟ یہ عفت اور حیا کی حفاظت کے حوالے سے احکامات عطا کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا اچھا لکھا مفسرین نے، ایک خاتون کا قد ہے، اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، اس سے پردہ تو پورا کیا ہوا ہے، لیکن قد ہے اس کا اونچا، اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اسی طریقے پر اس نے چادر لی ہوئی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، مثال کے طور پر اس نے برقع لیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ، والد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر تھی، وہ ذرا ہوا سے اڑ گیا تو تھوڑا ظاہر ہو، یا خود ظاہر ہو گیا، یا سیڑھی چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے تھوڑی سی پنڈلی کھل گئی اور لباس ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ہے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ ٹھیک، اس پر مباحث ہیں، لیکن اتنی بات بیان کر دیا جانا کافی ہے۔ البتہ جب ہم سورہ احزاب میں آئیں گے اور ابھی سورہ نور میں ذکر مختصراً کر دیں گے کہ ایک نامحرم کے سامنے خاتون کو چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ بعض حضرات نے یہاں سے وہ چہرے کے کھلے رہنے کا جواز نکالا، وہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس کی وضاحت مفسرین نے اپنی تفاسیر میں فرما دی ہے۔ البتہ آگے ابھی چہرے کے پردے کی طرف اشارہ کر دیں گے، وضاحت کریں گے انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں۔ تو اپنی زینت کا اظہار نہ کرے الا یہ کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے، تو قد ہے یا وہ ہوا سے اڑ گیا وہ ظاہر ہو گیا، یا آؤٹر گارمنٹ ہے، اب وہ لباس تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ البتہ یہ جو آج کل بڑے بھڑکیلے قسم کے برقعے نکل آئے ہیں اور ایسی چادریں اور ایسے اسکارف کے بہت ہی زیادہ جو اٹریکٹیو ہیں، یہ پردے کی روح کے خلاف ہیں، اور نگاہ اٹھتی ہے پھر، اور پھر تلاش کرتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ تو جو آؤٹر گارمنٹ ہے، وہ بڑی چادر ہے، برقع ہے، کوٹ ہے، جو کچھ بھی شکل اختیار کی گئی ہے، وہ سادہ ہونا چاہیے تاکہ کہیں وہ اٹریکشن کا باعث نہ بن جائے۔ اس حوالے سے بھی ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ یہ خمر کا لفظ آیا، یہ بھی چادر ہوتی ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں 59 میں پڑھیں گے، جلباب وہ بڑی چادر ہوتی ہے، خمر چھوٹی چادر اور جلباب بڑی چادر۔ یہ کیا ہے؟ دوپٹہ کہہ لیں اس کو، چادر کہہ لیں اس کو، کہ جب گھر میں خاتون ہے، محرم کے سامنے ہے، خاتون گھر میں ہے، محرم کے سامنے ہے، تو وہ چہرہ بھی کھلا رکھ سکتی ہے، وہ ہاتھ بھی کھلے رکھ سکتی ہے، وہ پیر بھی کھلے رکھ سکتی ہے، البتہ چادر ہے، دوپٹہ بھی مناسب ہو، ایسے بالکل سی تھرو دوپٹے وہ بھی مناسب نہیں، چاہے محرم کے سامنے کیوں نہ ہو۔ تو دوپٹہ ہے یا چادر ہے، اس کو سر پہ ڈال لیا گیا اور سینے پہ بکل مارنا جسے کہتے ہیں، سینے پر ڈھانپ لیا جانا، اوڑھ لیا جانا، یہ کافی ہے۔ ہاں، گھر میں صرف خواتین ہیں اور خاتون کا سر کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، خواتین کے درمیان بات ہو رہی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ اگر والد بھی ہیں، محرم ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو اس کے شوہر کا معاملہ تو الگ ہو جائے گا بالکل، لیکن اگر محرم بھی گھر میں ہے تو سر کو ڈھانپنا اور سینے پر بھی ڈھانپ لینا، چادر یا دوپٹہ، جو دوپٹہ مناسب دوپٹہ ہو، موٹا تھوڑا، وہ کافی کفایت کر جائے گا۔ باقی چہرہ کھلا، ہاتھ کھلا، کوئی ایسے حرج کی بات نہیں۔ یہ گھر میں برقع لے کر بیٹھے رہنا محرم کی موجودگی میں، اس کی کوئی حاجت نہیں، یہ تو خمر کا لفظ ہو گیا۔ لیکن یہ ہے محرم کے سامنے، آگے بھی ایک چھوٹی سی بحث آ جائے گی، اس کے اینڈ پر ذکر کروں گا کہ اگر محرم کے سامنے یہ ہے تو نہ محرم کے سامنے اس سے کچھ بلکہ بہت کچھ زیادہ ہوگا جس کا اہتمام کرنا ہوگا، وہ ذکر ابھی آگے کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنی اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب کسی بھی خاتون سے پوچھے، یہ ویسے مرد بھی اندازہ کر سکتے ہیں، بات سادہ سی ہے کہ ایک عورت کے زینت کا اصل محل اور مقام کیا ہے؟ وہ چہرہ ہے اس کا۔
کیا کبھی کسی لڑکے کی والدہ نے کسی لڑکی کے ہاتھوں کو دیکھ کر طے کیا کہ بہو بنانا ہے کہ نہیں؟ پیروں کو دیکھ کر طے کیا کہ چہرے ہی دیکھا جاتا ہے. ساری کاسمیٹکس کے ایڈورٹیزمنٹ میں چہرے کو نمایاں کیا جاتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے آخر لوگ چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو اصل زینت کا مقام تو چہرہ ہے. ابھی اور یہ بات واضح ہوگی آگے چل کر. البتہ ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زینت کے مقام ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں پر. یعنی اب جو لسٹ آ رہی ہے ان میں کچھ محرم ہیں، ایک آدھ بچوں کا ذکر بھی آئے گا، غلاموں کا بھی بیان آئے گا. ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں خاتون زینت. تو اگر ان کے سامنے کر سکتی تو باقیوں کے سامنے نہیں کر سکتی. فرق ہے نا، یہ خود قرآن اشارہ کر رہا ہے. تو کہاں ظاہر ہو سکتا ہے؟ ولا یبدین زینتہن الا زینتہن، اور وہ اپنی زینت کے مقام ظاہر نہ کریں الا مگر یہ کہ لبعولتہن، اپنے شوہروں پر، او آبائہن، یا اپنے والد، او آباء بعولتہن، یا اپنے سسر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن، یا شوہر کے بیٹے، شوہر نے دوسرا نکاح کیا کسی اور خاتون سے ہیں بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجے، او نسائہن، یا اپنی عورتیں. سبحان اللہ، بھتیجے بھانجے تو خاتون کی سمجھ آ گئی. او نسائہن یہ کیا ہے؟ بعض علماء یہاں تک گئے بس جان پہچان کی عورتیں، بعض نے کہا مسلمان عورتیں. ایک مسلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے، ایک رائے یہ ہے. اور ایک رائے کہ نہیں، ہر عورت بھی نہیں مسلمانوں میں سے، بس قریب کی جان پہچان کی عورتیں. اس سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا کیا محاسن اور کس کس طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں اور کیا نقشے پیش کیے جاتے ہیں، اور خیال اور خواب اور تخیل میں ہی کیا کیا پورے بت بنا لیے جاتے ہو جاتا ہے. اپنی جان پہچان کی عورتیں، یہ انتہائی درجے کی احتیاط کا معاملہ. او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں کے معاملات سے غرض نہ رکھتے ہوں، انتہائی بوڑھے ہو چکے ہوں. ایسے احتیاط پھر بھی اچھی، مگر اگر ایسے ہیں کہ کوئی عورتوں کی طرف رجحان میلان بالکل ہی نہیں پایا جاتا اور اس کا اطمینان ہو تو ٹھیک، ان کے سامنے بھی اظہار ہو سکتا ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے جو ابھی عورتوں کے معاملات پر واقف نہیں ہوئے. اب اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ کیا ایج بنے گی. آج تو موبائل پر کیا کچھ بچوں کو دستیاب نہیں ہے اور کہاں کہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے. اسی طرح جو سمجھدار دیندار خواتین ان محافل میں ہوا کرتی ہیں وہ پھر دیکھ لیا کرتی ہیں بھائی اب یہ پپو آ رہا تھا پچھلے 4 سال سے، اب یہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو مردانے میں بھیجا جائے. بالکل صحیح کرتی ہیں وہ. 8 9 10 سال سے یہ کام شروع کرا دیا جائے. یہ بچے آج کل بہرحال کیا کریں، بہت کچھ ان کو پتا چل گیا ہے. تو 8 9 10 سال چلو بیٹا جاؤ مردانے کے اندر، وہ جاؤ ابا کی طرف، چاچو کی طرف، بھائی کی طرف، ادھر نہیں آنا تم نے. یہ بالکل صحیح. یہ وہی معاملہ ہے کہ 7 سال سے نماز شروع کرائی جائے، 10 سال پر سختی کی جائے تو بالغ ہوگا تو پابند ہوگا نا. تو ادھر سے ہی پابندی شروع کرائیں گے تو جب وہ بالغ ہو چکا ہوگا، جو شریعت کا حکم واقعتاً لاگو ہونے جائے گا تو پابند ہو چکا ہوگا. ورنہ پھر کوئی 40 سال کا بھی ہو جاتا تو اس کو بھی لوگ پپو اور گڈو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں چلے گی بھائی. تو یہ ہے وہ بچے جو ابھی واقف نہیں معاملات کے اوپر، ان کے سامنے بھی خاتون اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. یہ لسٹ اللہ نے دی ہے لیکن یہ نامکمل ہے. نارا پریشان نہ ہوئیے گا کیا مطلب ہے. اس کو مکمل کیا جائے گا سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے. وہاں چچا کا ذکر بھی ہے، ایک خاتون کے چچا محرم ہیں. ماموں کا ذکر بھی ہے، وہ ایک خاتون کے ماموں محرم ہیں. ٹھیک ہے، اوپر چلے جائیں تو دادا اور نانا وہ بھی محرم کی لسٹ میں آ جائیں گے. تو یہ لسٹ مکمل ہوتی ہے نساء کی آیت نمبر 23 سے ملا کر. یہ لسٹ ہو گئی. اب ان کے سامنے خاتون ظاہر کر سکتی ہے نا، تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ اوروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. یہاں اکثر محرم تھے، شوہر کا معاملہ بالکل مختلف، اور وہ بوڑھے خدمتگار مرد اور بچوں کا معاملہ آیا. ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے تو نامحرم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. تو جب نامحرم کا معاملہ آئے گا تو زیادہ احتیاط اور اہتمام کرنا ہوگا. اور آگے چلیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ ماریں کہ جو زینت چھپائی گئی ہیں وہ پہچان لی جائے. اللہ اکبر. ایسے نہ مارے پیر، نکلی گھر سے باہر ہے، پورا حجاب کیا ہوا ہے، لیکن پیر ایسے نہ مارے کہ جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے. پازیب وغیرہ پہنی ہوئی ہے نہیں پہننی چاہیے. پھر یہ آواز بھی مائل کرتی ہے، چاہے وہ پورے حجاب کے اندر عورت گھر سے نکلی اور پھر وہ تخیلات کے اندر ساری کہانی چلنا شروع ہو جاتی، بہت دور تک بات جاتی. یہی اسی طرح وہ جو لمبی لمبی ہیل والے معاملات ہیں، بعض مفتیان کرام نے تو سختی سے منع کیا اس کو، اسے ٹھک 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 کی جو آواز ہے وہ بھی اٹریکٹ کرتی. آپ چیک کر لیں، مطلب یہ نفسیات میں اللہ نے بات رکھی ہے. 50 مرد بیٹھے ہوئے اور 10,000 مرد برابر سے گزر جائیں، کسی کی نگاہ نہیں اٹھتی. اور ایک عورت چاہے بڑھیا ہو اور برقعے کے اندر ہو، ساتھ سے گزر جائے، بہرحال کچھ ہوتا ہے.
یہی ہے کچھ کے تعلق سے احتیاط کرائی جا رہی ہے۔ اب سوچئے وہ جو پازے وغیرہ پہن رکھی ہے جس کی آواز آتی جبکہ وہ زمین پر لگتی ہے، وہ پیر زور سے لگتا ہے، اتنی پوشیدہ شے کو قرآن پوشیدہ رکھنے کی تلقین کرے تو جو سب سے زیادہ زینت کے اظہار کا موقع ہوگا اس کو چھپانے کی بات نہیں کرے گا قرآن۔ بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کھڑکی آپ نے ہم نے بند کر دی، دروازے آپ نے بند کر دیے، روشن دان ہم نے آپ نے بند کر دیے، سب بند کر دیا اور مین گیٹ کھلا ہوا ہے تو حفاظت رہے گی گھر کی؟ یہ ہے جو ہم اخذ کر رہے ہیں، انفر کر رہے ہیں، زینت کا اصل مقام چہرہ عورت کے اور اس کے پوشیدہ رکھنے کی طرف اشارہ، نہ محرم کے سامنے گھر سے باہر نکلنا ہے یا نہ محرم سے سامنے کا معاملہ آئے گا، یہ ہے تعلیم۔ اس پر مزید بات کریں گے سورہ احزاب میں، البتہ ان حوالوں سے تفصیلات ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے بہت اچھی کتاب مرتب کی تھی، چہرے کا پردہ، اور کئی علماء کے اس میں آرٹیکلز ہیں، عالم عرب کے بھی ایک دو علماء کے ہیں، یہاں کے بھی ہیں، اسلاف کے بھی ہیں، بہت عمدہ اس میں آپ کو بیان ملے گا۔ پھر استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطاب ہے، شرعی پردہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان آیات اور سورہ احزاب کی آیات کا بیان، احادیث کا بیان سب آپ کو مل جائے گا چہرے کا پردہ نامی کتاب میں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہمارے ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہونی چاہیے، احکامات بھی موجود ہیں، حکمتیں بھی موجود ہیں، کچھ اعتراضات اٹھتے ہیں ان کے جوابات بھی موجود ہیں، بڑا اچھا ایک وہ کمپائلیشن ہے، چہرے کا پردہ کے عنوان سے وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو سب کے سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ فلاح پا سکو۔ بھائی یہ پردے کے احکامات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ جس اللہ کا حکم نماز کا ہے ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا ہے ادا کر رہے ہیں، روزے کا ہے ادا کر رہے ہیں، اسی اللہ نے پردے کے احکامات دیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، کرانے کی توفیق دے، مردوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، اور ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنا اطمینان ہے ان محفلوں میں آنے والی خواتین، ہم گواہ ہیں، ہماری فیملیز گواہ ہیں الحمدللہ، یہاں بیٹھی ہوئی خواتین حضرات گواہ ہیں کہ ان محافل کی برکت سے عورتوں نے پردے شروع کیے ہیں۔ 2-3 سال پہلے اسی گلستان جوہر کے علاقے میں یہ محفل سج رہی تھی تو ہم بھی اپنی فیملی کو آخری ایام میں لے کر آتے تھے، تو آخری دن مٹھائی کا ڈبہ آیا تو میں نے پوچھا بھئی مٹھائی کا ڈبہ کیسے آ گیا؟ کہا ایک خاتون آتی تھی جن کی 2 بہوؤں نے ماشاءاللہ اس رمضان سے ان محفلوں میں آنے کے بعد باقاعدہ شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے سب کو مٹھائی تقسیم کروائی، آپ کے لیے ڈبہ بھجوایا، ہم نے شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ برکت ہے محافل کی، جو کچھ میڈیا پریزنٹ کر رہے ہیں اور دانشور پریزنٹ کر رہے ہیں وہاں نہیں وہ دل میں بات آتی، دل میں بات آتی اللہ کے کلام سے، اللہ کے پیغمبر کی بات سے، اور اس ماحول کے اندر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، اما عائشہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لباس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، کہ جب اس عمل میں یا کسی عمل میں مشقت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزید بات انشاءاللہ سورہ احزاب میں کریں گے، کتاب کا مطالعہ کیجیے گا چہرے کا پردہ کے عنوان سے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کر دو اپنوں میں سے بیوہ عورتوں کا، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نیک غلاموں اور اپنی کنیزوں کا۔ سبحان اللہ، بیوہ کو اللہ کے دین نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اکثر نکاح بیوہ عورتوں سے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کسی بیوہ کے لیے مدد کرنے والا، ممکن ہے نکاح نہ کیا لیکن مدد کر رہا ہے، بیوہ کے لیے، یتیم کے لیے مدد کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، ایسے ہی جیسے کہ وہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہو۔ تو یہاں تعلیم دی جا رہی ہے نکاح کر دو بیوہ عورتوں کا۔ یہ تو ہندوانہ تصور ہے کہ وہ ستی ہو جائے، اپنے شوہر کے ساتھ ہی جل کر مر جائے، لیکن ہمارا دین عورت کو جینے کا حق دیتا ہے، اگر انتقال ہو گیا تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہیں ان کی اور اپنی کنیزوں کے نکاح کی فکر کرو۔ یہ دیکھیے غلاموں اور کنیزوں تک کے حقوق کا قرآن ذکر فرما رہا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نکاح کے حوالے سے ہم اشارہ کر چکے ہیں، بیٹی کے ماں باپ پر 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ رہا وہ شخص نوجوان ہو یا کوئی مرد ہو جو نکاح کرنا چاہتا ہے، مکان کرائے کا ہو، اس میں بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ 4 جوڑوں میں رہ کر بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے، 104 جوڑے نہیں بنانے پورے خاندان کے لیے۔
ولیمہ 50 افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، 500 اور 1000 کا انتظام کرنا ضروری نہیں ہے۔ باقی جو مصیبتیں ہم نے پال رکھی ہیں، چھوٹی منگنی، درمیانی منگنی، بڑی منگنی، گرینڈ سلیم منگنی، اور مہندی اور اپٹن اور مائیوں اور میوزک اینڈ عربین نائٹ، اور جناب یہ اپٹن اور بری اور پتہ نہیں کیا کیا، چند نام مجھے یاد ہے، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، یہ ہم نے مصیبتیں پیدا کی ہیں اور ہم نے نکاح کو مشکل کیا ہے، جس سے معاف کیجئے گا زنا آسان ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے، پابندی کوئی نہیں، استغفر اللہ۔ تو نکاح کو خدا را آسان کیجئے، اللہ فضل بھی فرمائے گا، لیکن بندہ بھی تو اپنے اندر ایک گٹس تو پیدا کرے، شو تو کرے کہ میں اپنی عفت کی حفاظت چاہتا ہوں، تو نکاح بڑا آسان ہے۔ ہم نے اپنے ایک کزن کا نکاح وہ مسجد میں ہوا، ان کا ولیمہ ہوا، ایک فلیٹ میں 2 کمروں میں ولیمہ ہوا، چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے، مردوں نے کمرے میں کھایا، عورتوں نے کمرے میں کھایا، ہم بچے تھے باہر تھے، مردوں نے کھا لیا، بچوں کا کھانا لگا، کھا لیا، ختم، ایک دیگ آئی، ولیمہ ہو گیا، 4 بچے، حافظ قرآن بھی ہے بچے ماشاءاللہ، ایک عالم بن رہے اور جی رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی، ان کی 5 بیٹیاں ہیں، اور شاید میں نے آپ کو سنایا تھا جب 5 بیٹیوں کی رخصتی ہو گئی، مسجد میں نکاح ہوا، مسجد سے ہی رخصت کر دیا، کوئی دھند دھڑکا نہیں ہوا، پھر کہا کہ دیکھو بھائی میری ناک ویسی کی ویسی ہے، میری ناک کو کچھ بھی نہیں ہوا، میری 5 کی 5 بیٹیاں سادگی سے رخصت ہو گئیں، میرے نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور میری ناک کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، خدا را اس کو آسان کرے۔ بہرحال واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بچتے رہے، یعنی پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں پاتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے۔ حدیث میں ایک ذکر آتا ہے جس کا حوالہ بھی پیش کیا جاتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے کہ یہ اس خواہش کو کنٹرول کرنے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، تو روزوں کا اہتمام کریں وہ نوجوان کا کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مگر جتنے شد و مت سے حدیث سنائی جاتی ہے، ہم اہل علم سے گزارش کرتے ہیں اتنے شد و مت سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ نکاح کو آسان کرو، وہ کیا ساری زندگی روزے رکھے گا؟ ختم ہی ہو جائے گا بیچارہ اس میں، کب تک روزے رکھے گا آخر؟ تو جہاں روزہ رکھوا رہے ہو اچھی بات ہے بھائی، وہاں نکاح کو آسان کریں، سادگی کی تلقین کریں، اور بائیکاٹ کریں ایسی محافل کا جہاں پہ فضول خرچے ہوا کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے ہوش ٹھکانے آئے، اور اہل علم جا رہے ہیں ان کے اندر دھڑلے سے بیٹھے ہوئے اس کے اندر، کیا لوگ اس کے اندر کوئی سبق لیں گے اور اس سے وہ کریں گے، تو بائیکاٹ کیا جائے اس کا، اور لوگوں کو آمادہ کیا جائے بس یہ سنت میں نکاح ہے، اور سنت میں چھواروں کی تقسیم ہے، اور سنت میں ولیمے کی دعوت ہے، اس پر اکتفا کرو بھائی، تب آئیں گے تمہارے ہاں، آسان کرانے کی کوشش کی جائے۔ روزہ کب تک رکھے گا بندہ؟ بہرحال اس نے زندگی بھی گزارنی ہے، ایک فطری خواہش کی تکمیل بھی ہے، گھر بنانا، پھر نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑے سارے معاملات بھی ہیں، تو روزہ اللہ کے پیغمبر نے کہا علیہ السلام، اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، اس کا بھی جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے، اس پر بھی زور دینا چاہیے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں مکاتبت کرنا چاہتے ہوں، فَكَاتِبُوهُمْ، تو ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کیا؟ آزادی، یعنی غلام کہتا ہے اچھا میں کہیں سے کچھ پیسے کا انتظام کرتا ہوں، آپ میری جان چھوڑ دیں بھائی، مجھے معاف کر دیں، مجھے آزاد کر دیں، تو کہا مکاتبت کر لو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بہتری پاؤ، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا، باقیوں کو کہا جا رہا ہے اس کی مدد کرو تاکہ اس کو آزادی مل جائے، تو باقی لوگ اس کی گردن چھڑانے کے لیے کوشش کریں، اور یہ مد ہے زکوٰۃ میں بھی کہ گردنوں کے آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو۔ یہ عبداللہ بن ابی اور منافقین اور کچھ اور لوگ تھے جو اپنی کنیزوں کو مجبور کرتے اور ان سے بدکاری کرا تو پیسہ کماتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ تم دنیا کا کچھ مال حاصل کر لو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخش دینے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی فرمایا علیہ السلام، میری امت پر اللہ نے کچھ باتوں کو معاف فرما دیا، وہ کہ جو خطا سے کام ہو جائے، وہ جو بھول سے کام ہو جائے، اور وہ جو جبرن کام کرایا جائے، ابن ماجہ کی حدیث، وہ میری امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا ان کو مجبور کر کے برائی کرائی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اس سے ہٹ کر مگر ضمناً ایک بات ہے، آج جس طرح عورتیں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہیں، یہ کس بات کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ یہ کو مجبوری میں تو نہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ایڈورٹیزمنٹ میں جو بے حیائی ہے،
اور جو ڈراموں ناچ گانوں میں بے حیائی ہے، یہ تو خوشی خوشی سارا معاملہ ہے، اور یہ برائی کی دعوت دینے کے مترادف ہے، جس کے بارے میں کل آ چکا۔ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کی بے حیائی سے، برائی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقین ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور احکام نازل کیے ہیں۔ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کے لیے نصیحت نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد 5واں رکوع ہے، اور یہ 5واں رکوع بھی منتخب نصاب میں شامل ہے۔ اور اب جو آیت نمبر 35 ہے، یہ قرآن حکیم کی مشکل ترین تمثیل ہے۔ قرآن میں تمثیلات ہیں، پیربلز، بعض حقائق جو غیب سے متعلقہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشاہدات میں سے کچھ باتیں سمجھا کر ان غیب کے حقائق کا کچھ تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب جو تمثیل یا پیربل آ رہی ہے، اس میں اللہ پر ایمان کی تمثیل ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان، بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان، اس کی تمثیل یا پیربل ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان گہرے حقائق کو سمجھانے کے لیے ہمارے مشاہدات میں سے کچھ باتیں بیان فرما کر۔ ترجمہ کرتے ہیں، پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اللہ کے نور کی مثال، اللہ کی مثال ممکن نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ تو اللہ کی نہیں، اللہ کے نور کی مثال۔ اور عبداللہ بن عباس تفسیر میں صحابہ میں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ پر جو ایمان ہے، اس نور ایمان کی مثال، بندہ مومن کے دل میں جو حقیقی ایمان ہے، اس نور ایمان کی مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کی مثال ایسے جیسے کہ ایک طاق ہو، ایک الماری کہہ لیں، اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، جار کہہ لیجیے آپ سمجھنے کے لیے۔ تو ایک طاق ہے، اس میں ایک جار ہے اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، تاکہ وہ ہوا سے وہ بجھ نہ جائے بلکہ اس کی روشنی ایکول ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے، روشن ہے، روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت زیتون سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کا رخ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ مشکل مقام ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے بیان کرنا اور آپ کے لیے سمجھنا، ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ دیکھیے، ایک طاق ہے، ایک الماری کہہ لیں، اس کے اندر ایک شیشے کا جار، اس کے اندر ایک چراغ، اور اس کو تیل زیتون کا یا کوئی بھی تیل دینا ہے تبھی روشن ہوگا، اور تیل تو ہے لیکن آگ دکھانی پڑے گی، تو آگ بھی ہونی چاہیے، تیل بھی ہونا چاہیے، اور وہ جار کے اندر جب وہ ایکول اس کی روشنی ہوگی، جب جلے گا تو ہر طرف روشن ہی روشن ہوگا، اور طاق کے اندر وہ گویا کہ سجا ہوا ہے۔ انسان کا وجود ہے، پسلیاں ہیں، یہ سینہ ہے، اس کے اندر دل ہے، اس دل میں اللہ کی معرفت فطری طور پر موجود ہے، اس کو تیل سمجھ لیں۔ اس کو روشن کرنے کے لیے ایک آگ چاہیے ہے، وہ آگ تو نہیں ہو سکتی جس کو آگ کہتے ہیں، اس کو روشن کرنے کے لیے ایک آگ چاہیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے ہمارے اندر اللہ کا تعارف فطرت میں۔ آل عمران میں کیا کہا تھا؟ ایمان عقلی اور ایمان سمعی۔ غور و فکر کرے گا آدمی، پہچانے کا ہے کوئی کائنات کا پیدا کرنے والا، سنے گا پیغمبر کی بات کو تو دل گواہی دے گا اور ایمان پکا ہو جائے گا۔ یاد آیا؟ ایمان عقلی اور ایمان سمعی۔ ایمان نور ہے، روشنی، اس کے دو اجزاء ہیں حقیقی ایمان کے، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی۔ فطرت میں نور کا ہونا اور باہر سے آگ اس کو روشن کرے، مراد باہر سے ایک نور آئے، یہ نور ہے نور وحی کا۔ اچھا، یہاں جو کہا زیتون کے درخت سے، ٹھیک ہے، زیتون کا تیل بڑا ہی اچھا صاف ستھرا ہوتا ہے، اور یہ جو فرمایا کہ نہ شرقی ہو نہ غربی، کیا مطلب؟ تعصبات کا شکار نہ ہو، تکبر، یاد آیا؟ تکبر، تعصب، حسد،
دنیا کی محبت، ایسے تعصبات جو ادھر یا ادھر بندے کو لے جائیں تو فطرت سلامت نہیں رہتی. ایسے تعصبات، تکبر، تعصب، حسد وغیرہ جو ادھر ادھر کر دے بندے کو تو بندے کی فطرت سلامت نہیں رہتی. اب کیا ہے، اندر فطرت سلامت ہو تو باہر سے جیسے ہی نور نظر آئے گا، نور وحی، لبک کر آدمی قبول کریں. عقلی ایمان تھا، جیسے پیغمبر کی بات سنی، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، سنا اور دین اینڈ دیر ایمان لے آئے. تو باہر سے آئے گا نور فطرت، نور وحی، اور اندر اگر نور فطرت سلامت ہے، جیسے ہی دکھائی دے گا لبک کر یہ روشن ہو جائے گا اور یہ پورا باطن نور ایمان سے منور ہو جائے گا. فرمایا نور علی نور، نور پر نور ہے. نور ایمان پر بات ہو رہی، اللہ پر ایمان کی تمثیل ہے، نور ایمان پر بات ہو رہی. ایک جز ہے نور فطرت اندر اور ایک ہے جز نور وحی باہر سے آنے والا. جب یہ دونوں مل جائیں تو نور ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور باطن میں حقیقی ایمان وہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہے نور علی نور، نور پر نور، روشنی پر روشنی. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے اپنے نور، یہ نور ایمان، اللہ جس کو چاہتے اپنے نور مراد نور ایمان کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی گئیں، اللہ کو مثال کی کوئی حاجت نہیں ہے. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں نام لیا جائے اللہ کا. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ، ان میں صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اس اللہ کی رجال لوگ. کن گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا؟ مساجد. محلے میں مسجد ہونی چاہیے، لیکن سب سے بلند گھر اللہ کا ہونا چاہیے. یہ میناروں کی حکمت بھی یہی ہے، ایک تو دور سے نظر بھی آ جائے اللہ کا گھر کدھر ہے، اور بستی میں نمایاں گھر اللہ کا گھر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں علماء یہ حرم کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ یہ لمبے لمبے جو ٹاورز ہیں، اس کو ہم پسند نہیں، میں تو خیر طالب علم ہوں، علماء نے پسند نہیں فرمایا اس کو. تقدس میل نہیں کھاتا اس سے. جائے نماز بھی اب بھی ہمارے آتی ہیں. پہلے وہ پورا خانہ کعبہ کا ایک پکچر، ایک تصویر ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں وہ کون زمزم ٹاور، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ٹاور اتنے سارے لمبے لمبے آپ کو نظر آئیں گے جائے نماز پہ. اتنا چھوٹا سا بیت اللہ، اللہ اکبر، 5% بھی اس میں پرسنٹیج نہیں، مناسب نہیں. گھر اللہ کا اونچا نظر آئے، بناؤ دور، بناؤ تھوڑا دور، بناؤ دور بناؤ. بہرحال یہ مقصود ہے اللہ کا گھر آبادی میں سب سے اونچا، اور اس کی آسان ترین شکل یا بہترین شکل یا آسان شکل کہہ لیجئے وہ ہے یہ میناروں کا اونچا کیا جانا. نظر آئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر، اور سب سے اونچا اللہ کا گھر دکھائی دیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ، وہ ان میں صبح و شام تسبیح کرتے ہیں وہ لوگ. لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ کون ہے؟ یہ جن کا نور ایمان موجود ہے، اندر باطن میں نور ایمان موجود ہے. اب ان کی کیفیات کیا ہیں؟ کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکات دینے سے ان کو غافل کرتی ہیں. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ دیے جائیں گے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہ تو ایمان والوں کا بیان تھا. اب ایسے کفار کا بیان ہے جو ایمان کے بغیر نیکیاں کر رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کا بیان ہے جو دکھاوے کی، ریاکاری کی نیکی کر رہے ہیں. ان کی تمثیل یا پیرابل. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں. سراب کیا ہے؟ جیسے صحرا میں آدمی دور سے دیکھے مٹی اڑ رہی ہے تو لگتا ہے کہ لہریں ہیں، پانی ہے، لیکن جتنا قریب جاتا ہے مٹی کو وہ پاتا ہے، سراب.
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، بقیعۃ چٹیل میدان میں، یحسب ظمآن ماء پیاسا آدمی اسے پانی گمان کرتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا یہاں تک کہ جب وہ وہاں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ اور پاتا ہے وہ اپنے پاس اللہ کو، فوفاہ حسابا بس اللہ اس کا حساب پورا کر دے گا، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بظاہر بڑے اعمال ہیں لیکن ایمان کے بغیر ہیں، یا اگر دکھاوے کے ہیں تو جیسے نظر آتا ہے وہ اڑتا ہوا مٹی کا تودا، یہ لہریں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ پانی مگر قریب جاتا ہے تو مٹی ہوتی ہے، اسی طرح جو سمجھتے ہیں کہ بڑے کام کر رہے ہیں، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں مگر ایمان کے بغیر ہیں یا ریاکاری و دکھاوے کے ساتھ ہیں، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا اور اللہ ان کا حساب چکا دے گا۔ یہ تو تھے وہ جن کے ہاں کچھ نہ کچھ نیکی تھی، جھوٹ موٹ کی، ایمان کے بغیر تھی، دکھاوے کی تھی، ان کی پیرابل یہ تمثیل۔ اب وہ لوگ نہ ایمان ہے ان کے پاس جھوٹ موٹ کا دعویٰ بھی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی نیکی ہے، جھوٹ موٹ کی ہی صحیح، اندھیرے ہی اندھیرے۔ پہلا کیا تھا؟ روشنی پر روشنی، نور علی نور، اب اندھیروں پر اندھیروں کا بیان آئے گا۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج، یا ان کے اعمال کی مثال ایسے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جنہیں ڈھانپ لیتی ہے موج، من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اس کے اوپر دوسری موج، اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اور اندھیرے ہیں ایک پر دوسرے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، بس جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ وہ اسے دیکھ سکے گا، اس قدر اندھیرے ہیں۔ یہ کون؟ نہ جھوٹ موٹ کا ایمان نہ جھوٹ موٹ کی نیکی ان کے پاس موجود ہے، ان کے لیے اندھیروں پر اندھیرے کی مثال بیان ہوئی۔ ایک فرینچ کیپٹن تھا کسی شپ کا، اور بھارت کچھ مسلمان غالباً اس کے ساتھ ہوں گے، بات چیت ہوتی رہی ہوگی، بڑا لمبا سفر ہوتا ہے۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے تو اس نے ایک سوال کیا کہ تمہارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سمندر کا کبھی سفر کیا؟ تو کہا گیا کہ نہیں کیا، اور معروف بات یہ کہ نہیں کیا اللہ کے پیغمبر نے سمندر کا سفر۔ تو کہا یہ ممکن نہیں کہ ایک انسان یہ بات کہے صدیوں پہلے، یہ گہرے، اور جس کو تجربہ نہ ہو گہرے سمندر کے سفر کا وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا ہے، اور صدیوں پہلے، اللہ اکبر۔ تو گہرے سمندر کے اندر موجوں پر موجے اور اندھیروں پر اندھیرے ہوا کرتے ہیں، اور جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، یہ تاریکی کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا ہے گہرے سمندر کے اندر، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص پر ایمان لے آیا تھا۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، کس کو کہاں سے لے کر آ رہا ہے، کوئی فزیولوجی کے اندر ہے، کوئی ایمبریولوجی کے اندر ہے، کوئی جیولوجی کے اندر ہے، کوئی اوشنولوجی کے اندر ہے، اور ایک نقطہ قرآن کا اس کے سامنے آتا ہے اور دنگ رہ جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے اپنے انداز، اللہ کے اپنے ذرائع ہیں لوگوں کو حق کی طرف لانے کے۔ اگلا حصہ بھی آیت کا بڑا قیمتی، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو اللہ سے نور مانگنا چاہیے۔ بہت پیاری دعا، بڑی طویل دعا ہمیں ملتی ہے احادیث میں، فجر کی نماز کے بعد فجر کی سنتیں ادا کر کے گھر پر اللہ کے پیغمبر جب مسجد جاتے جماعت کے لیے تو یہ دعا کرتے ہوئے جاتے، مشہور ہے، طویل ہے، مختلف احادیث میں اس کے مختلف حصے آئے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی بشری نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا وسمسو واجعلنی نورا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بحث ہی کرتے رہتے ہیں نور و بشر کے اوپر، نبی کی دعا کیا، اے اللہ میری آنکھ میں نور، میرے دائیں طرف نور، میرے بائیں طرف نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے خون میں نور، میرے اعضاء میں نور، میرے ناخن میں نور، میری ہڈیوں میں نور، میرے گوشت میں نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما دے، میرے لیے نور کو بڑھا دے، وجعلنی نورا، اور اللہ مجھے نور بنا دے۔ یہ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اور یہ ہم بھی پڑھیں۔ انسان انسان ہی رہے گا مگر نور ایمان اور اس کی نورانیت بندے کو ڈھانپ لے، اس کی انتہا تو رسول اللہ میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دعا اللہ کے پیغمبر نے نور کے حصول کے تعلق سے ہمیں سکھائی، یاد کرنی چاہیے، مسنون دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے، ترجمے کے ساتھ یاد کرنی چاہیے اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ ایک رکوع اور پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 4 رکعت تراویح ادا کریں گے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے اپنی صلاۃ مراد اپنے وظیفے کو جان لیا، کیسے اللہ کی تسبیح حمد کرنی ہے، و تسبیحه، اور اپنی تسبیح کو بھی جان لیا. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ بادل کو چلاتا ہے، بادلوں کو چلاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلاله، پھر تم دیکھتے ہو ان کے درمیان سے بارش برستی ہے. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ جو آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اللہ اتارتا ہے اولے، اور یہ میلوں تک پھیلے ہوتے ہیں. فیصیب به من یشاء ویصرف عن من یشاء، پھر جس پر وہ چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے جس سے چاہے وہ اسے پھیر دیتا ہے. یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور بے شک اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا. فمنہم من یمشی علی بطنی، بس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے مگر مش بالکل لگا ہوا زمین سے مثلا. ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، آسان سی باتیں. ومنہم من یمشی علی 4، ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے، زیادہ پاؤں والے بھی پیدا کرتے، زیادہ پروں والے بھی پیدا کرتے، جو چاہے سو کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. اب کنٹراسٹ کے طور پر ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے اور جھوٹے دعوے دار منافقین، ان کا بیان آئے گا. اولاً پہلے منافقین کا تذکرہ ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول علیہ السلام پر ایمان لائے. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے فریق پھر گیا. دعویٰ ہے اطاعت کرنے کا مگر پھر جاتے ہیں، مراد اطاعت نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے. فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں. دعویٰ ہے اللہ اور رسول کو ماننے کا، دعویٰ ہے اطاعت کا، قرآن کہہ رہے پھر جاتے ہیں، مراد حکم پر عمل نہیں کر رہے تو اطاعت نہیں کر رہے، اور جب یہ نہیں کر رہے تو قرآن کہتے ہیں ان کا ایمان نہیں. یہ ہے اصولی مسئلہ. اللہ کے رسول کو ماننا بھی ضروری اور اللہ کے رسول کی ماننا بھی ضروری، اور اگر ان کی مانی نہیں جا رہی تو ایمان کی نفی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. کلمہ کو مسلمان تو رہے منافقین، مگر حقیقتاً ایمان والے قرار نہیں پائے. پھر وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے. یہ مباحث سورہ نساء میں ہم نے پڑھے تھے تفصیل سے. رسول کی بات نہیں ماننی، رسول کا حکم نہیں ماننا، رسول کی اطاعت نہیں کرنی، رسول سے فیصلہ نہیں لینا. تو جب رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی تو قرآن کہتے ہیں ایمان والے نہیں اور یہ اعراض کر رہے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے کوئی حق پہنچنے کا معاملہ ہو تو اس کی طرف گردن جھکائے خوشی سے چلے آتے ہیں. مثلا کئی غزوہ ہوا، مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، فوراً دوڑے آئیں گے ہمارے حصہ بھی دو نکال کر، ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی مطلب کی بات کے لیے فوراً آگے ہوں گے. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ یعنی مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ کریں گے معاذ اللہ. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی ظالم ہیں کہ دعویٰ کرتے ایمان کا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. 4 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی.